وہ اہم حدیث ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ آخر الزمان میں عرب قبائل میں سب سے پہلے قریش کا قبیلہ ختم ہوگا، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ماضی و حال کے کئی جہادی گروہ اسرائیل کے بجائے حجاز کا رخ کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے، اس لیے کہ امام مہدی کا ضرور کعبے سے ہوگا، دوران طواف اور بیت المقدس سے متعلق واقعات یا بڑے مارکے اس کے بعد ہوں گے، جیسا کہ ان گروہوں کو یقین ہے۔ گویا واقعات کی کڑیاں آگے بڑھنے سے پہلے مکہ سے امام مہدی کا ظہور لازم ہے۔ پھر اس نقطے پہ بھی زور دینا ہوگا کہ حجاز عام ہے، نجد نہیں، اسی لیے نہ صرف جہادی تنظیموں بلکہ جھوٹے مہدی بھی سیاہ پرچموں کے ساتھ مکے کا رخ کرتے ہیں۔ ریاض کریں، دونوں مسالک کے درمیان صدیوں پرانے اختلافات کی تفصیل میں جائے بغیر، جو کہ اس گفتگو کا قطعاً موضوع نہیں، یہ وضاحت لازم ہے کہ اہل سنت کے نزدیک امام مہدی پیدا ہوں گے، اہل بیت سے ہوں گے، اور ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور وہ خلافت قائم کریں گے، وہ خلافت جو 4 خلفائے راشدین کے بعد ملوکیت یا بادشاہت کا روپ دھار کے ختم ہو گئی تھی، جبکہ اہل تشیع کے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، غیبت کبریٰ میں ہیں، یعنی 12ویں امام غائب ہیں، جو کہ دنیا میں موجود ہیں اور ایک مقررہ وقت پہ دوبارہ ظاہر ہوں گے، اور ان کا نام محمد بن حسن العسکری ہے، یعنی وہ 11ویں امام حسن العسکری کے صاحبزادے ہیں۔ یہ تذکرہ یوں ضروری کہ ماضی کی طرح آج کے تمام تنازعات، تمام لڑائی جھگڑے جو مشرق وسطیٰ کو اپنی آغوش میں لے چکے ہیں اور جو کچھ وہاں مستقبل میں ہونے جا رہا ہے، تمام تر سیاست وہاں مکمل طور پہ مذہب اور مسالک سے جڑی ہے۔ 70 کی دہائی میں جب ایران پر رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی تو عراق میں آیت اللہ باقر الصدر نجف میں انتہائی فعال تھے، اور اپنی جلاوطنی کے دوران آیت اللہ خمینی بھی ان سے مسلسل رابطے میں تھے۔ یہ دونوں شخصیات عراق میں صدام حسین کی باتھ پارٹی کے سوشلسٹ نظریات اور ایران میں رضا شاہ پہلوی کی سیکولر امریکہ نواز حکومت، ان دونوں کی مخالفت میں اکٹھی تھی۔ اور جب آیت اللہ خمینی نے ولایت فقیہ کے تصور کو جامع انداز میں پیش کیا، جہاں امام غائب یعنی 12ویں امام کی غیر حاضری میں مرجع عام سیاسی اور مذہبی امور پہ فیصلہ دے سکتا ہے، تو کئی شیعہ علماء نے اس تصور سے اختلاف کیا، لیکن عراق میں آیت اللہ باقر الصدر نے ان کی توثیق کی، اور نتیجتاً آخر الزمان میں امام مہدی کے دوبارہ ظہور پذیر ہونے کے بارے میں صدیوں سے جاری بحث نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ 1977 میں آیت اللہ صدر نے 50 صفحات پر مشتمل ایک کتاب اس موضوع پہ تحریر کی، جس کے 8 میں سے 4 ابواب امام مہدی کے غیبت کبریٰ کے بارے میں ہیں، 2 ان کی طویل زندگی کے اسباب اور 2 آخر الزمان میں امام مہدی کے کردار کے بارے میں۔ آیت اللہ صدر نے لکھا کہ امام مہدی ہمارے درمیان رہتے ہیں، ہم سب کے مسائل اور مصیبتوں کو دیکھتے ہیں، ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، اور بےتابی سے اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں جب وہ خود درست سمجھیں اور اپنے آپ کو ظاہر کریں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ 2 شخصیات کو دنیا میں ارسل نو ترتیب دینے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، پہلے نوح علیہ السلام جن کی عمر 950 سال بیان ہوتی ہے، اور دوسرے امام مہدی جو 1000 سال سے زائد مدت سے زمانے کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ باقر الصدر نے یہ بھی لکھا کہ حالات تیزی سے ظہور مہدی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور کیا یہ ضروری نہیں کہ ہم نہ صرف روحانی بلکہ عسکری طور پہ بھی خود کو ان ماتحوں کے لیے تیار کریں۔ 1977 میں اس تحریر کے بعد صدام حسین کی جانب سے عاشور پہ پابندی لگا دی گئی، اور نتیجتاً نجف اور کربلا کے کئی علاقوں میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ کئی شیعہ علماء نے عراق چھوڑ کے لبنان میں پناہ لی، جن میں آیت اللہ حسن شیرازی بھی تھے، جنہوں نے امام مہدی کے ظہور سے متعلق باقر الصدر کے نظریات کی مکمل حمایت کر دی۔ 2 سال بعد رضا شاہ پہلوی کی حکومت ایران میں ختم ہو گئی، اور جب آیت اللہ خمینی ایران واپس پہنچے تو لاکھوں افراد نے ان کا استقبال کیا اور ایران میں اسلامی انقلاب کی بنیاد پڑی، جس کے نتیجے میں عراق میں بھی تمام شیعہ تحریکیں صدام حسین کے خلاف دوبارہ متحرک ہو گئیں۔ اگرچہ عراق کے باقر الصدر کو یقین تھا کہ وہ صدام حسین کی موجودگی میں ایران جیسا انقلاب عراق میں نہیں لا سکتے، لیکن پھر بھی انہوں نے صدام حسین اور باتھ پارٹی کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا، اور نتیجتاً انہیں اپریل 1980 میں شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے چند ہی ماہ بعد تمام سنی عرب ممالک نے امریکہ کی حمایت کے ساتھ عراق کی قیادت میں ایران پر حملہ کر دیا۔ ایران عراق جنگ۔ لبنان میں باتھ پارٹی کے کمانڈوز نے
آیت اللہ شیرازی کو بھی مار دیا، اور کئی شیعہ علماء نے دمشق میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار میں پناہ لی، یا پھر جنوبی لبنان میں پہنچ کر آیت اللہ فضل اللہ کی عمل جماعت میں شمولیت اختیار کر لی۔ لیکن جو ہی اس جماعت نے اسرائیل سے مفاہمت کی تو اس جماعت کی صفوں میں بھی بغاوت ہوئی، اور پھر جب اسرائیل کی فوج لبنان میں اس باغی گروہ کو کچلنے کے لیے داخل ہوئی تو مد مقابل باغی گروہ کی قیادت اس شخص کے ہاتھ میں تھی جو کہ باقر الصدر کی امام مہدی کے بارے میں لکھی گئی تحریروں پر مکمل یقین رکھتا تھا، اور جسے آج حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ لبيك 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 حزب الله، لبيك 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 حزب الله. أصبر عصبت جبين ومشيت بموكب حزب الله، عملت كتابي بيمين وأنا الموعود بنصر الله. اس دوران عراق اور لبنان میں متعدد کتابیں امام مہدی کے حوالے سے لکھی جاتی رہیں، خصوصاً جنوبی لبنان میں مقیم اہم مصنف کمال سلیمان جو ترکی کے سخت مخالف تھے، سید نجیب محمد کی کتابیں سائنسی انداز میں آخر الزمان کی وضاحت کے ساتھ سامنے آتی رہیں اور یہ نقطہ بیان کرتی رہیں کہ امام مہدی کے ظہور میں تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، خانہ جنگی کا شکار ہیں، اور چونکہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے دشمن طاقتور ہو رہے ہیں جنہوں نے آگے جا کے سفیانی کے لشکر کا امام مہدی سے جنگ کے وقت ساتھ دینا ہے، اس لیے امام کے ظہور سے پہلے اس کمزوری کا خاتمہ ضروری ہے۔ آیت اللہ باقر کی شہادت کے بعد ان کے شاگرد آیت اللہ صادق الصدر نے جنگ کو آگے بڑھایا اور عراق کے اہم ترین شیعہ عالم کی حیثیت اختیار کر لی۔ وہ امام مہدی پر متعدد تصانیف لکھ چکے تھے، لیکن ان کی نہ صرف صدام حسین سے دشمنی جلدی شدت اختیار کر گئی بلکہ کئی شیعہ علماء سے بھی ان کے فقہی اختلافات بڑھتے چلے گئے، جن میں آیت اللہ سستانی بھی شامل تھے۔ 2 فروری 1999 کو آیت اللہ صادق الصدر نجف کی ایک مسجد سے اپنے 2 بیٹوں کے ہمراہ نماز پڑھ کے نکل رہے تھے تو ان کی گاڑی پر چاروں طرف سے گھیر کر شدید فائرنگ کی گئی اور نتیجتاً وہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ شہید ہو گئے، جبکہ تیسرا بیٹا جو اس وقت 25 برس کا تھا وہ زندہ بچ گیا۔ اور 2003 میں جب عراق پر امریکی حملہ ہوا تو اس دوران وہ بیٹا مہدی آرمی کی قیادت کرتا ہمارے سامنے آیا، یعنی مقتدیٰ صدر۔ مقتدیٰ صدر نے عراق کی سنی جہادی تنظیموں سے بھی رابطہ کیا اور 2004 میں امریکی فوج کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی۔ اس دوران 3 ماہ تک وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مزار کے اندر محصور ہو کے بھی لڑتے رہے، اور اس دوران آیت اللہ سستانی لندن علاج کے لیے منتقل ہو گئے۔ اس دوران امریکی اور اتحادی فوج کو تمام تقاریر میں مقتدیٰ صدر دجال یا دجالی قوتیں کہہ کر پکارتے رہے، اور ان کے جنگجو ساتھی بھی قابض افواج کے ساتھ ساتھ صدام حسین کی باتھ پارٹی کے رہنماؤں کو چن چن کے قتل کرتے رہے۔ لیکن بعد میں مختلف قوتوں کے درمیان امریکی نگرانی میں ہی انتخابات منعقد ہوئے، اتفاق ہو گیا، گویا قیادت عراق کی سیاست میں حصہ لے رہی تھی اور ماتحت پیروکار اب تک دجالی قوتوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ جب معاملہ زیادہ متنازع ہو گیا تو 2007 میں ایک بار پھر آپس میں لڑائی ہوئی، حکومت مخالف اور حکومت اتحادیوں کے درمیان شدید لڑائی کربلا میں ہوئی، اور آیت اللہ سستانی کو ایک بار پھر یہ بیان دینا پڑا کہ یہ باہمی تصادم امام مہدی کے ظہور میں مزید تاخیر کا سبب بن رہا ہے، اور جب تک یہ خوریزی ختم نہیں ہوتی امام مہدی کی جلد آمد کی توقع نہ رکھی جائے۔ ایران نے اس تمام عرصے کے دوران عراق میں جاری مختلف اہل تشیع گروہوں کے درمیان تصادم سے خود کو مکمل طور پہ الگ رکھا، اور غالباً وہاں یہ سوچ پروان چڑھ رہی تھی کہ عراق میں شیعہ باہمی تصادم کے نتیجے میں جنم لیتی کمزوری کے بعد مستقبل میں ظہور پاتے منظرنامے میں پھر ایران کو کلیدی کردار دینے پہ مجبور ہو جائے۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد ایسا ہی ہوا کہ دولت الاسلامیہ یا داعش کے ابھرتے ہی لبنان سے لے کر شام تک کے شیعہ علماء کربلا اور نجف سے زیادہ
پھر تہران کی طرف مدد کے لیے دیکھنے لگے۔ داعش نے اپنی جنگ کی ابتدائی اہل تشیع کے خلاف فتووں اور ان کے قتل سے کیا، جس کے لیے انہوں نے بھی آخر الزماں یا اینڈ آف ٹائم سے پہلے سرزمین پہ باطل قوتوں کے مکمل خاتمے کو بطور دلیل استعمال کیا۔ گویا آپس میں برسر پیکار ان جہادیوں کے پس پردہ جو بھی عالمی یا علاقائی طاقتیں ہوں، ان کے اپنے معاشی یا سیاسی مقاصد ہوں، قدرتی وسائل سے لے کے خطے میں بالادستی تک کے لیے منصوبہ بندی ہو، تیل کا کھیل ہو، بندرگاہوں کے لیے لڑائی ہو، لیکن ان کے لیے لڑتے گروہوں کے ہاتھوں خوریزی کے لیے آخر الزماں میں اس علاقے کی اہمیت ہی ہمیشہ ان کے سامنے بیان ہوتی ہے، یعنی جو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تمام تر پروپیگنڈا لٹریچر اس مواد سے بھرا ہے جہاں خود کو حق اور مد مقابل کو باطل قرار دے کر موجودہ افراتفری کو فیصلہ کن مارکا قرار دیا جا رہا ہے، آخری زمانے کی جنگوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو پھر سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کیسے کیا جائے؟ مشرق وسطیٰ سے متعلق جو دیگر احادیث بھی ہمیشہ علماء کی انتہائی توجہ کا مرکز رہی، ان میں سے ایک عرب بادشاہ کے مرنے کے بعد جنم لیتے فسادات اور دوسری قسطنطنیہ یا قسطنطی نوپل کی فتح۔ قسطنطنیہ 700 سال قبل مسیح آباد ہوتا ہے، قدیم شہر جس کا نام رومن شہنشاہ کانسٹینٹائن کے نام پہ رکھا گیا، لیکن یہ اس سے پہلے بھی تاریخ میں موجود تھا اور مختلف ناموں سے پہچانا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی تخریب کا سبب ہے، اور مدینہ کی تخریب کاری بڑی جنگ کا سبب ہے، اور جنگ و جدال قسطنطنیہ کی فتح کا سبب ہے، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کے نکلنے کا سبب ہے۔ 1923 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد قسطنطنیہ کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھ دیا گیا اور دارالحکومت بھی انقرہ منتقل کر دیا گیا۔ علماء دین کے نزدیک یہ انتہائی حیران کن اور پراسرار سا واقعہ تصور ہوتا ہے کہ آخر مصطفیٰ کمال پاشا نے کیوں ایک ایسے شہر کا نام بدل دیا جس کا نام یمن یا بلد الشام کی طرح احادیث میں موجود ہے۔ اور پھر بہت سے ترک علماء کے مطابق انہوں نے پھر وضاحت کی کہ قسطنطنیہ کی جس فتح کا ذکر احادیث میں آخر الزماں کی اہم علامت کے طور پہ بیان ہوتا ہے، وہ فتح تو کئی صدیوں پہلے عثمانیوں کے ہاتھوں ہو چکی ہے، لیکن علماء کی بڑی تعداد اس بات پہ متفق ہے کہ قسطنطنیہ کی جس فتح کا ذکر احادیث میں ہے وہ آرماگیڈن یا ملحمۃ الکبریٰ کے بعد ہوگی، جو کہ اب تک نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ظہور دجال ہوگا، پھر قسطنطنیہ کی فتح ہوگی، لیکن یہ سوال اہم کہ جس شہر کا نام لے کے فتح کا ذکر کیا گیا، نہ صرف اس کا نام ہی بدل دیا گیا بلکہ یہ بھی کہ اس کے نام کے استعمال کے خلاف ہی قانون بن گئے۔ آپ قسطنطنیہ کا نام نہیں لے سکتے۔ گزرے چند سالوں کے دوران ترکی جو مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک سے خود کو الگ رکھ کے ایک انتہائی مضبوط ریاست کے طور پہ ابھر رہا تھا اور ایک ماڈل ترکی ماڈل کہلاتا تھا، ماڈرن اسلامی ریاست، اب داعش اور کرد علیحدگی پسندوں سمیت کئی عناصر کے ہدف میں۔ داعش کے خلاف کردوں کی لڑائی انقرہ کے لیے خطرہ ہے کیونکہ وہ اپنے لیے علیحدہ ملک چاہتے ہیں کرد، اور یہ کرد اپنے اس رہنما پہ فخر کرتے ہیں جو صلیبی جنگوں کا فاتح اور تاریخ اسلام کا عظیم سپہ سالار
सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी था, वो भी कुर्द था। कुस्तुनतुनिया का नाम क्या किसी खौफ की वजह से तब्दील किया गया? मशरिक़ वुस्ता से मुतल्लिक ही इस हदीस मुबारक पे गौर फरमाइए। सैयदना अब्दुल्ला बिन अमरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब एक फितना होगा जो अरब को घेर लेगा। उसके मक़तूलीन जहन्नुम में जाएंगे और उसमें जबान का इस्तेमाल तलवार के इस्तेमाल से ज्यादा सख्त होगा। इस हदीस में गौर फरमाइए, जो अरब को घेर लेगा, यानी तमाम मसालिक के लोग उसमें होंगे, तमाम अरब, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, या कोई किसी भी और मजहब से, तमाम अरब। और कत्ल होने वाले जहन्नुम में इसलिए जाएंगे कि वो दुनिया के लिए लड़ रहे हैं। उनका कत्ल व कताल अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए और ना ही जुल्म से दिफा या हकदार की मदद के लिए, बल्कि उनका मकसद सिर्फ एक दूसरे पर सरकशी करना और जंग करना, मालो मताह के लिए, दौलत हासिल करने के लिए, ताकत हासिल करने के लिए, इक़्तिदार हासिल करने के लिए। इस हदीस में जबान से मुराद कि उसका इस्तेमाल तलवार से ज्यादा सख्त होगा। जबान से यहां मुराद गालिबन ताना जनी करना या लोगों को इस जंग में शामिल होने की तरगीब देना, इसलिए जबान का असर तलवार से ज्यादा सख्त होता है। एक और से यह हदीस पे गौर फरमाइए, तो बिन से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त कायम होगी जब नसारा तमाम लोगों से ज्यादा होंगे और उनमें 4 खसलतें होंगी। पहली ये कि वो आजमाइश के दौर में सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करने वाले होंगे। दूसरी ये कि वो मुसीबत ज़दा लोगों का जल्द अजाला किया करेंगे। तीसरा ये कि वो तमाम लोगों में मस्कीन और कमजोर तरीन होंगे। और चौथी ये कि वो लोगों में सबसे ज्यादा बादशाहों को जुल्म करने से रोकेंगे। लेकिन मशरिक़ वुस्ता के बारे में ही वो अहम तरीन अलामत के एक अरब बादशाह की मौत के बाद उसकी औलादों में झगड़ा।